ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں، اور بریک میں ہمیں دو مہمان شخصیات نے جوائن کر لیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سکینہ ظفر جو کہ بانی ٹیچنگ ہینڈ ہے، سماجی رہنما ہے. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ بہت لمبے ٹائم بعد آئی ہیں. بالکل، آپ لوگوں نے بلایا نہیں. اچھا چلیں ہم اس پر بریک میں جائیں گے تب بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بہت بلایا، ایسی باتیں نہ کریں آپ. وہ بھی لائیو. بہت معذرت. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہاتھ کے ہاتھ انہوں نے معذرت کر کے بات ختم کر دی، جو ہم بریک پہ لڑ بھی نہیں سکتے. بہت معذرت. چلیے جی، دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے نبیلہ اعجاز، جو کہ میڈیا پرسنالٹی ہیں، اداکار ہیں، ہوسٹ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ کہ ہم آپ کے شو میں مہمان ہیں اور آپ نے اتنی عزت دی ہمیں. چلیں، تھینک یو سو ویری مچ. سکینہ، آپ سے شروع کرتے ہیں. آج ہیومن رائٹس کا عالمی دن ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ، ہمارے یہاں تو بس ہیومن رائٹس مجھے لگتا ہے جب دن آتا ہے تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس کا عملی نمونہ نظر بہت کم آتا ہے. آپ جیسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں کام، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کی اگر میں بات کروں تو ہم صرف سارے ہی دن اچھے جتنے بھی دن ہیں. ارے کل میں ایک بڑی زبردست چیز پڑھ رہی تھی، بلکہ میں آپ سے وہ ڈسکس کرتی ہوں، شاید اس سے وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرے گا. ایک صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں اخلاق جو ہے نا، اخلاق وہ گناہ اور ثواب میں آتا ہے. صرف وہ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک ضروری چیز ہے کہ اس کے اندر اخلاق ہو، لوگوں سے اچھے سے بات کرے، لوگوں کا خیال رکھے، ایک اچھا ماحول اپنی. ہم دین کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو انسانیت پہ لے کے نہیں جاتے. ہم سوچتے ہیں اچھا اخلاق ہونا ثواب ہے، اس لیے ہمیں یہ کر لینا چاہیے. اچھا اخلاق اگر نہیں ہے تو ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. لیکن ہم اس کو گناہ ثواب سے اور دین سے نکال کر اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کا اچھا اخلاق ہونا ایک انسان ہونے کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کے اپنے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے. تو یہ بات مجھے بہت زبردست لگی اور بڑی زبردست انداز میں کلک کی. اب آ جاتے ہیں ہیومن رائٹس پہ. سیم یہاں پر آپ کوئی ثواب کمانے کے لیے کچھ دن کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، جب ہم بہت سینسٹیو ہو رہے ہوتے ہیں، کمزور لمحات ہوتے ہیں ہمارے، اس کے لیے کچھ اچھا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے امپلیمنٹیشن ویسے ہے نہیں جیسے ہونا چاہیے. کہاں کمی ہے؟ کس میں؟ مجھ میں، آپ میں، معاشرے میں، لوگوں میں، دین میں؟ کہاں کس وجہ سے ہم اس طرح نہیں سمجھ رہے اس کی امپورٹنس؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے وہ جواب بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا، انسانیت کا لفظ صرف کتابوں تک، آپ کے شو تک، میڈیا تک موجود ہے. انسانیت ریئل معنوں میں مر چکی ہے. فار ایگزامپل میں ایک مثال آپ کو دوں گی، اور یہ ریئل بیس ہے، لائک میری آنکھوں دیکھی ہے. ابھی ہم کہیں بھی سڑک پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بائک والا گر جاتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، تو اس کا حل کیا؟ کوئی بھی بیچ بچاؤ کرانے نہیں آتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ کیمرہ نکالا، موبائل فوراً کیپچر کیا جاتا ہے، ہم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ڈال دی. او ہو بھائی یہ ہو گیا، اس کے ویوز آ گئے، فالوورز بڑھ گئے. یہ وہ سوشل میڈیا کی وار. اور ہیومن رائٹس وہیں تک محدود ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف سوشل میڈیا، کتابوں والی بات ہے. انسان کا پہلا حق عزت ہے. جب آپ عزت سے ایک دوسرے سے بات کریں گے تو آٹومیٹکلی، دیکھیں، یہ 2 وے ہے، 1 وے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. اب دیکھیں، انسانیت، رحم دلی، ہمدردی اور اخلاقیات کا نام ہے، ٹھیک ہے. انسان بذات خود انسان پیدا ہونا اس کا ہے ہی نہیں نا. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے، عطا ہے یہ تو آپ کی. تو اب اسلام میں جو ہے وہ 2 چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب بنایا گیا تو وہ عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اخلاقیات کے لیے بنایا گیا. سوری، اخلاقیات کے لیے بنایا گیا. اب جب وہی چیز ہم نہیں فلفل کر پا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کمی تھوڑی ہے سجدوں کی. وہ تو فرشتے کتنے کر رہے ہیں. ٹرو، صحیح ہے نا. تو اب ہم جو ہے اپنا دین، میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ، اسلام جو ہے نا وہ ہمارا پیارا دین، اور پاکستان ہمارا پیارا ملک. ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں، 1 مہینے کے لیے بھی ہم باہر جاتے ہیں، تو کیا ہم وہ رولز فالو نہیں کرتے؟ لائن میں نہیں لگتے؟ ہم کیا پیپر بیگز جو ہیں وہ گاڑی سے یوں نکال کے شان و شوکت کے ساتھ پھینک دیتے؟ رستے میں پھینک دیتے؟ نہیں پھینکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں، فائن لگ جائے گا ہم پہ، اور فلاں. اور جب ہم واپس اپنے ملک میں آتے ہیں تو ہم تو ایسے اپنے آپ کو ایسا فیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو بالکل آزاد، وہاں سے قید میں تھے، یہاں یہ ہماری مینٹلٹی ہے. بس اس کو بدلنا ضروری ہے. ہیومن رائٹس کا مطلب کچھ ایک تو آتا ہے نا، بہت بھاری ورڈ ہے ہیومن رائٹس. اسلام نے اس کو، ابھی میں پہلے بھی شو میں بتا کے آ رہی تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلی مثال، جو آپ یقین کریں، آپ یہ ایک مثال ایک واقعہ تو سبھی نے سنا ہے ہم نے، کہ وہ ایک عورت جو تھی وہ کچرا پھینکتی تھی، وہ اس کی جب وہ تیسرے دن نہیں اس نے پھینکا اتنے تو وہ عیادت کے لیے چلے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. کیا آپ اور میں اب اس دور میں کرتے ہیں یہ چیز؟ بالکل بھی نہیں. ہم سے کسی نے ایک دفعہ میں آپ کے شو پہ آؤں، مجھ سے بدتمیزی کرے، میں آؤں گی دوبارہ؟ نہیں صحیح، بالکل نہیں آؤں. ہمارے یہاں سمجھے میں آپ کو کہوں کہ وہ بہت برداشت کی کمی ہوتی جا رہی ہے. اب وہ رستے میں ہم جا رہے ہیں تو کسی کو بھی ہم ایک رستہ دینے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی ایمرجنسی میں کوئی روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے، اس کے باوجود یہ بھی ہیومن رائٹس میں آتا ہے. اب دیکھیں، آپ ایک مزے کی بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. You got my point؟ بالکل. کوئی بھی نہیں چاہتا. اور فرائض کی جنگ ہے جو چلی جا رہی. اب فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے، ٹیچر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں جیسا پڑھاؤں، جو بھی کروں میں ٹھیک ہے، آپ میرے پاس شام کو کوچنگ میں آ جائیں اپنی میری. تو کیا وہ اسٹوڈنٹس اس کی رسپیکٹ کر پائیں گے؟ ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ یہاں پہ ڈیوٹی نہیں دے رہی، وہاں پہ ہم ان کو ایکسٹرا پیسے دے رہے، وہ پھر ہمیں، تو کیا ہیومن رائٹ آپ کا مارا نہیں جا رہا اس کے اندر؟ اسی طرح جو پولیس والا ہے، آپ اگر کچھ کرے نہ کرے جو روک لیتے ہیں اور وہ آپ سے رشوت لیتے ہیں، تو کیا عوام ان کی رسپیکٹ کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی. اسی طرح عوام کے لیے بھی فرائض ہیں کہ وہ آپ چلتے پھرتے کچرا پھینک دیں. حکومت کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ کچرا یا کچھ غلط آپ کر رہے ہیں، وہ ہم سب سے مل کے معاشرہ بنتا ہے ہمیشہ. کوئی ایک بندہ معاشرہ نہیں بناتا، نہ کوئی اچھائی رقم کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہم سب کا کام ہے، سب کی ڈیوٹی، ایک کی ڈیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں نبیلہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے تو چونکہ آپ کا حوالہ ہم نے دے دیا تھا، اداکار ہیں، ہوسٹ ہیں، میڈیا پرسنالٹی ہے، تھوڑا سا اپنے کام کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی بہت شکریہ. بس الحمدللہ میں نے سمجھ لیں آج سے کوئی 12 سال پہلے اسٹارٹ لیا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاؤس وائف یا ایک بیوی کی ذمہ داریاں گھر کی بہت ہوتی ہیں جب بچے ہوں، فیملی ہو. تو الحمدللہ میرے میاں نے بڑی سپورٹ کی. تو میں نے ہمارے ایک چینل تھا پرائیویٹ، اس سے جاب شروع کی. تو میرا اسٹارٹ بڑی، آپ حیران ہوں گے، ایز اے کامیڈین ہوا تھا. میں اسکرپٹ رائٹنگ کرتی تھی اور ایک کافی بڑی شخصیت کامیڈی لکھی ہے آپ؟ جی خود لکھتی تھی. خود اس پہ تو بڑے سوال ہوں گے. چلیں اسکرپٹ رائٹنگ پوری. اور غضنفر علی صاحب آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا میڈیا کا نام ہے، انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں آج تک فخر سے بتاتی ہوں یہ بات. تو اس کے بعد میری میڈیا سمجھ جرنی شروع ہو گئی. پھر میں نے تھوڑے چیزیں شروع کی، ویب ڈرامہ بھی کیا، کامیڈی بھی کی، مارننگ شوز میں ابھی بھی جاتی ہوں، کرتی ہوں. اور ایز اے ہوم شیف میں نے باقاعدہ اسٹارٹ لیا، وہ بھی میرا چل رہا ہے. تو اور اب میں ماشاءاللہ ڈرامے وغیرہ بھی میں نے کرنے شروع کر دیے ہیں. پہلے ٹائمنگس کی وجہ سے میں نہیں کر پاتی تھی. مارننگ شو بڑا اچھا ہے کہ لائیو ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، تو آپ کو ٹائم کا ایشو ہی نہیں. تو کیونکہ میری پرائرٹی یہ ہوتی تھی کہ اگر میں گھر سے باہر گئی ہوں تو اس کے بعد میری فیملی. بس کہتے ہیں نا کچھ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ کیڑا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کو نگلیکٹ نہیں کرنا. میں اس لیے سب سے پہلے وہ اس کو دیکھتی ہوں. تو اب مجھے لگا کہ میں فری ہوئی ہوں کہ ماشاءاللہ میرے 2 بچوں کی بھی شادی ہوئی ہے. تو مجھے اب یہ لگا کہ اب میں بڑی ریلیکس ہوں اور خوش ہوں. تو مجھے اب یہ لگا کہ وہ وقت ضائع ہو چکا ہے، کیوں ضائع کریں. تو اب میں کافی مصروف رہتی ہوں اور ماشاءاللہ میری بیٹی اور میں مل کر ایک برانڈ بھی چلا رہے ہیں انسٹاگرام پر. اور وہ خواتین کی چیزیں، جیولری، فیبرک، تو میں اس میں بھی انجوائے کر رہی ہوں. مگر ہر چیز کو میں تھوڑا سا کم اور لمٹ میں لے کر چل رہی ہوں. ٹھیک ہے. مطلب اپنی ایک آپ نے بنائی ہوئی ہے گائیڈ لائن، سمجھ لیجیے کہ یہ بارڈر ہے، اس میں رہتے ہوئے کام. بالکل. ذرا کامیڈی بتائیں. کامیڈی لکھنا تو بہت مشکل ہے، اور غضنفر صاحب کا آپ نے نام بھی لے لیا. کیا لکھ رہی تھی اس وقت؟ کسی شو کا آپ نام لے سکتی ہیں جن کے لیے لکھ رہی تھی؟ بالکل. میں ان کا جو چینل ہے، آپ کو پتا ہے کتنا مشہور نام تھا، انڈس چینل. اب تو وہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اس پر جب انہوں نے مجھے موقع دیا تو 2 گھنٹے لائیو میں ہوسٹ کے ساتھ ہوتی تھی، ایز اے کو ہوسٹ. اچھا. اور زبردست ایکسپیرینس تھا. جب میں فرسٹ ٹائم کر رہی تھی تو میں تھوڑا سا گھبرائی کہ یہ غلط ہوگا. اس سامنے سے انٹر ہوئے، لائف کا بریک ہوا، اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے آ کے مجھے پتا ہے آپ یقین کیا کمپلیمنٹ دیا. جو کر رہی ہیں، جتنا کر رہی ہیں A1. بس وہ دن تھا وہ، اور کہتے ہیں نا جذبہ بڑھ گیا. تو میرے میں ہے یہ چیز. اگر مجھے کوئی صحیح بات بتا رہا ہو یا ہمت دلا رہا ہو تو میں اس کی جستجو میں اور لگن محنت میں آگے بڑھتی جاتی ہوں. سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے. ہاں مطلب ایک بات کم کوئی، اللہ معاف کرے کیا میں ان کے لیے لفظ استعمال کروں، جو اپریسیشن سے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ اپریسیشن. بلکہ آپ جو بات کر رہی تھی ان سے ابھی یہ بات کی نا، جو کہ حسن اخلاق اور وہی آتا ہے. تو یہ بات میں اس میں کہوں گی کہ ہم کسی کو اگر تعریف کر کے حوصلہ بڑھا رہے ہیں نا، تو یہ
ہماری جو ہیومن رائٹس کی بات آ رہی ہے اس میں یہ چیز بالکل مین چیز ہے کہ حقوق و فرائض کی بات ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے، مگر اگر آپ کسی کو ڈاؤن کریں اور وہ اچھا کر رہا ہے تو جلن حسد میں ڈاؤن کریں، یہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ میں ہوں، میں آپ کا کام دیکھوں اور زبردستی میں نیگیٹو ایکسپریشن دوں یا کوئی کیڑا نکالوں، یا تو یہ انسان کو سمجھنا ہے۔ ہم لوگ کا ایک شہری کے طور پہ یہ فرض ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں دوسرے کے لیے کہ وہ آگے بڑھے، اس کی ہمت حوصلہ نہ پست ہو۔ تو یہ بات ہے، اور میں تو بلکہ اس طرح کہوں گی کہ وہ کشش پیدا کر اپنے کردار میں، زمانہ خود ہی تیری آہٹ کے پیچھے آئے گا۔ واہ واہ، زبردست۔ تو یہ بات تو میں بس کہتی ہوں کہ بس اس مثال کو لے لیں اور ہونا چاہیے اسی طرح لوگ۔ ذرا آپ سے دھیان رکھیے گا، ابھی میں ذرا کچھ کامیڈی بھی سنوں گی آپ سے، لکھتے وقت کیا کیا ہوتا تھا وہ بھی پوچھیں گے، پھر آپ کو ہنسا کے جاؤں گی۔ ہاں بالکل، اور ٹپس بھی دے کے جائے گا کہ لکھی کیسے جاتی ہے، کیونکہ مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کامیڈی، مجھے بہت پسند ہے، مجھے سننا پسند ہے، پورا ڈھالنا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا مجھے سننے اور دیکھنے کی حد تک بہت پسند ہے۔ میں اپنے ویکینڈز کو لازمی 1-2 کامیڈی شوز دیکھ کر اپنے آپ کو فریش کرتی ہوں، یہ میری عادت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور صرف پاکستان کے نہیں، باہر کے بھی سارے کامیڈی بہت کامیڈی چل رہی ہے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے میں کسی سے برائیاں کر لوں چھٹی والے اس سے اچھا ہے کہ میں اکیلے اپنے ساتھ کھانا، اپنے ساتھ اپنی کمپنی انجوائے کروں، کھانا کھا کے آؤں، اپنا اچھا سا کامیڈی شو دیکھوں اور میں فریش ہو جاتی ہوں۔ خیر، وہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن وقت ہو چکا ہے بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی ہے صبح میں۔ سکینہ، ہیومن رائٹس عام انسان کے لیے میں کہوں اس کو آسان کر کے بتائیں، واٹ از ہیومن رائٹس؟ بالکل آسان، 1-2 جملوں میں بتائیں ذرا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ 2 وے ہیں، نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ اس کو بالکل آسان کر کے، لفظی معنی نہیں ہوتے جیسے، ہاں وہ بتائیں۔ مطلب ایک دوسرے کا حق رکھیں، دیٹس اٹ۔ اس میں کوئی دیکھیں، کسی کو بھی ایک فکس چیز بتانے سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ اب وہی والی بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا مقصد ہے اور وہ فلفل ہی نہ ہو۔ فار ایگزامپل، میں نے ابھی آپ کو ٹیچرز کی مثال دی تھی کہ رائٹس جو ہے نا، ہیومن رائٹس بڑا ایک بھاری بھرکم لفظ ہے، مگر ایک دم اسلام نے اس کو ایک دم سیدھا کر کے بتا دیا ہے کہ ایک دوسرے سے نرمی سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کا جو مطلب ہے، سوری ٹو بریک یو، می رائٹس لے رہے ہیں لوگ، ہیومن نہیں لے رہے، ایسا نہیں لگتا؟ میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا، وہ بھی ہے، میں بھی ہوں، میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا، لوگ جو ہیں صرف اور صرف اب جو ہے وہ اپنے مطلب کے رہ گئے۔ سوشل میڈیا بھرنا ہے، عملی طور پہ کرنے کا جو جذبہ ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اب ہمیں جو اخلاقیات ہے نا وہ صرف اور صرف کتابوں میں یا پھر سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، یا ہم اور آپ بیٹھ کے ادھر بات کر رہے ہیں، شاید ہم بھی جو ہے اپنی عملی زندگی میں وہ نہ ہو جو ہم یہ ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ٹو ورڈز اپنی، جو فار ایگزامپل ہمارے یہاں ہیلپر آتی ہیں، اب دیکھیں یہ ورڈ ہیلپر، ماسی ہم کہہ دیتے ہیں بہت سارے افراد جو ہیں، یہ ورڈ جو ہے ہیلپر، اس میں بذات خود ہیومن رائٹ چھپا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب یہ ہم ایک ماسی ادھر آؤ، ویٹر ادھر آؤ، ایک تو کافی الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں، شو شو کر کے بلاتے ہیں آپ، وہ جو سیٹیاں مارتے ہیں لڑکے جو ڈھابے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا نام کیوں نہیں؟ اچھا، میں نے یہ چیز اپنے ہسبینڈ سے سیکھی، شاید میں پہلے جب بھی مجھے بلانا ہوتا تھا، اول تو وہ آ جائے، پھر میں ان کو اگر بل کے لیے لانا ہے تو میں دور سے یوں اشارہ کر دیتی ہوں، دیٹس اٹ، اس کا میں نے کبھی بلایا، مگر میرے ہسبینڈ ہمیشہ بلاتے ہیں، ان کو سب سے پہلے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، اس کو نام کے ذریعے بلائیں گے، بیٹا کر کے بلائیں گے۔ تو یہ جو ہماری اندر کی جو ہماری اخلاقیات ہوتی ہیں، جو کہ یہ ہمیں بچپن سے ہمارے گھر کے اندر ملتی ہے۔ آپ کی پہلی درسگاہ ماں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا گھر ہے، اس کے بعد آپ جاتے ہیں اسکول میں، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ ہو جاتی ہے مشکل لائف اسٹارٹ، کیونکہ وہاں پہ طرح طرح کے گھر سے بچے آئے ہوئے آتے ہیں، تو ان سے جب ہمارے بچے جو چیزیں پک کرتے ہیں نا، وہ پھر ایز اے ماں، ایز اے گارڈین ہمارا فرض ہوتا ہے کہ اس بچے کو، جو بچہ اگر اسکول سے آ رہا ہے اور وہ بدتمیزی کر رہا ہے آپ کی ہیلپر سے، اس کو آپ کو کریکٹ کرنا ہے۔ مطلب یہیں سے ہم اپنے بچے کی، ایک جو بچہ بڑا ہو کے ہیومن رائٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جو اس معاشرے میں پلے گا، وہ پھر وہاں سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سمپل جو آپ نے ڈیفینیشن پوچھی، یہ ایک یہیں سے، کیونکہ میں ایک لفظ میں کہہ دوں وہ پاسبل نہیں ہے، یہ ایک ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے سے نیچے والوں سے
किस तरह बात करते हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कोई हमसे कुछ मांग रहा है तो हमें किस तरीके से, एक बाप का फर्ज क्या है, क्योंकि बच्चे बाप को भी बहुत ऑब्जर्व करते हैं। अब वो देखें वो किससे कितनी बदतमीजी से बात कर, रोड पे गाड़ी चलाते हुए वो कुछ गाली गलौज तो नहीं कर रहे, तू तड़ाक तो नहीं कर रहे, या अपनी अम्मी से कैसे बात कर रहे हैं वो घर में अपनी वाइफ से। यानी बच्चे ये भी देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं शायद दूर चली गई, वहाँ पे सबसे पहले वो घर में देखते हैं कि अपनी जो मेरी अम्मी है उससे मेरे अब्बू किस तरीके से बात कर, कितनी उसको मैनर्स दे रहे हैं। अच्छा, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त एक छोटा सा एक वीडियो थी जो मेरी नज़र से गुजरी। जो एक बाप है वो एक प्रेग्नेंट औरत थी और वो कुछ झुक के काम कर रही थी, उनके हस्बैंड ने जो है उनको ला के नीचे एक जस्ट वो गुजर रहे थे वहाँ से, एक काउच ला के दे दिया कि आप वहाँ पे बैठ जाओ। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा वो शायद हिडन कैमरा था, मुझे नहीं, तो उस बच्चे ने लाके उसको चीज़ को कि अपनी माँ का ख्याल रखना शुरू किया। अब यही बच्चा बड़ा होगा, वो माशरे में दूसरी औरतों की भी रिस्पेक्ट करेगा, अपनी बहन की भी करेगा और अपनी बीवी की भी करेगा, माँ की साथ साथ करेगा। ये कहलाते ह्यूमन राइट्स, जो कि हमारा इस्लाम भी सिखाता है, हमारा पाकिस्तानी माशरा भी सिखाता है। तो अब हमें इसको किस तरीके से और किस उसमें लेके चलना है, ये तो अब हम डिसाइड करेंगे ना। अब ये सिर्फ मैं, आप या नबीला बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते इसको, ये पूरी एक सोसाइटी है। अब ये हमारे बच्चे जब हम जिस तरह छोड़ देते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को ये समझते हैं कि बस ठीक है, हमने उनको मोबाइल गैजेट्स दिला दिए हैं बड़े बड़े से, और वो जाके वो कुछ भी करते फिरे, हम उनको बोलने का राइट नहीं रखते। वो अगर हम बच्चों को बोलते हैं तो आपको कोई राइट नहीं है, अभी हम बड़े हो गए। क्या ये ह्यूमन राइट्स में आता है? क्या हम नहीं कह सकते अपने बच्चों को? अच्छा, बाहर के ममालिक में आप इतने साल का हो जाए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर इतने साल के हो जाए तो आप उसको नहीं कुछ भी कह सकते। तो वो कौन सी सोसाइटी है? हमारी कौन सी सोसाइटी है? बस इसको दरमियान में रखते हुए अब ये नहीं कह सकते। अब हम ये सोचते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को कुछ हमसे कद से ऊपर निकल गए तो हम उसको कुछ समझा नहीं सकते। अगर बेटी कहेगी कि भाई मुझे इस बंदे से शादी करनी है, तो क्या हम अलाउ करेंगे उसको? बगैर जांचे हुए अपनी बेटी दे देंगे उनको? या बेटा किसी और मज़ाहिब से उठा के ले आते तो क्या हम अलाउ करेंगे? ये बहुत सारी चीजें हैं। अब ये देखिए ना, 2 तरफा हम यहाँ पे भी मारे जाते हैं कि एक बेटी जो है वो रात को मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं कदम रख सकती, वही बेटा रात को 1-1, 1:30 बजे तक आ रहा है और बहन उसके लिए दरवाजा खोल रही है। क्या ये ह्यूमन राइट्स में आता है? नहीं। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये उसी की बात है जो आप बता रहे हो ना, कि ये छोटी छोटी सी बात है। जैसे मेड का ले लिया आपने, ये बहन भाई का ले लिया, मियाँ बीवी के ले लिया। अच्छा, अब यही बात मैं एक और चैनल पे कह रही थी कि एक जो शौहर है वो चाहता है कि बीवी मेरे हुकूक सारे पूरे करे, मेरे पूरे कुंबे का, जिसके अंदर सास ससुर नंद जेठ जेठानी सबका ख्याल रखे। अब जब बीवी अपनी बात करती है कि मुझे भी मेरे राइट्स चाहिए, तो शौहर क्या कहता है? तुम्हें क्या जरूरत है, सब तो मिल रहा है, इधर बैठ के तुम खा रही हो, पी रही हो, सब कुछ मैके जा रही हो, सब कुछ। तो इस्लाम हमारा तो नहीं कह रहा कि शौहर का भी आप एक वो काम है जो आप कर सकते हो, बाकी तो ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये किस में आते? गुड विल में आते, जो हम अपने माँ बाप से लेते हुए हमारे माशरे में जो चीज़ चल रही है, ये 2 वे है। अब शौहर का फर्ज क्या है? उसे अपनी ड्यूटी याद, उसे अपने हुकूक याद है कि मेरी बीवी को ये सब कुछ करना, उसे अपनी ड्यूटी नहीं पता। अगर वो यही बात अपनी बीवी को बहुत प्यार मोहब्बत से, धौंस जमाने के बजाय प्यार मोहब्बत से बताए कि बेगम तुम जो है वो ये चीज़ कर लो, मैं तुम्हें फिर उसकी ड्यूटी का मैं तुम्हें अच्छा इसका सिला दूंगा। प्यार, अच्छा सिला ये नहीं है कि हम जो सिला ये समझ रहे हैं कि यार उसको पैसे दे दिए, उसे शॉपिंग, यार प्यार मोहब्बत, इज्जत, प्यार मोहब्बत, इज्जत। आप आराम से, पता चले कि वो कमरे में जाके सॉरी बोल रहे हैं मगर अपने घर वालों के सामने उसी बेगम की जो है इंसल्ट कर रहे हैं, थप्पड़ भी मार दिए घर में, कमरे में जाके आप पैर पड़ गए, तो ये क्या है? ये आप ह्यूमन राइट्स की वो कर रहे हैं, कोई मुखालफत कर रहे हैं या इसकी पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं? तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसे हमें बहुत काउंट करना होगा, हम इसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। और भी बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। अब वो आपको मैं इसकी मिसाल दूं कि डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर से मेरे ख्याल से ओथ लिया जाता है जब भी कि आप कोई भी उसमें होंगे तो आप फॉरेन ड्यूटी पे आएंगे। अभी पिछले दिनों मैं एक वाकया पढ़ रही थी, उसके अंदर जो है बताया था कि वो मरीज मर गया, वो डॉक्टर तो सिर्फ अपनी पार्टी में थे जी। तो ये ह्यूमन राइट्स में आता है?
ظاہر ہے نہیں آتا. ایسے تو پھر پتہ نہیں کتنے واقعات اور پتہ نہیں کیا بس کیا. تو یہی بات ہے, ہم اس کو پروگرام بھی ہوتے ہیں, بات بھی ہوتی ہے, اویئرنیس پروگرام بھی ہوتے ہیں, اس طرح سے آپ بھی اٹینڈ کریں گے چیزیں, لیکن لوگوں پر فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر بھی فرق پڑے نہ پڑے, قطرہ ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری ضرور کرنی چاہیے. نبیلہ آپ آ جائیں, آپ کی طرف ذرا سا بتائیں, ذرا کامیڈی کچھ سنائیں ہمیں, کیسے بہت روکھا ہو گیا. ابھی یہ جیسے بات کر رہی تھی کہ وہ فرائض والی اور حقوق والی کے ایک شوہر کو کس طرح سمجھنا ہے کہ میری بیوی سب کرتی ہے, خیال کرتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ میرے شوہر نے مجھ سے بولا, یہ شوہر والی بات پہ میں ان کی سنی تو کہہ رہی ہوں کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا, بھائی تم میرے گھر میں خدمت نہیں کرتی, اپنے حقوق نہیں جانتی ہو, میری ماں کی فکر کرو, میرے بھائی کی فکر کرو, میری فکر کرو, میری بہن بھائی کی فکر کرو, تمہیں ہر وقت اپنے گھر والوں کی پڑی ہوتی ہے. تو پتہ ہے میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہا, نہیں, میں سب سے پہلے آپ کے رشتوں کو ویلیو دیتی ہوں, میں آپ کے سالے کی فکر کرتی ہوں, میں آپ کی ساس کو عزت دیتی ہوں, آپ کی ساس اور گھر والے آتے ان کے دعوت و کھانے لگا دیتی ہوں, آپ کا سالہ 10,000 مانگے میں 30,000 دیتی ہوں. صحیح ہے, زبردست. اس طرح کا سلائڈ کیا نہیں مزہ آیا مجھے. تو کیا مطلب آج کل ہو رہے ہیں اس طرح کے پروگرامز؟ وہ تو آپ نے بالکل بالکل کہاں چینلز پہ ہو رہے ہیں؟ چینلز پہ مارننگ شو, بلکہ مارننگ شو نے بہت, میں کہتی ہوں, موقع دیا ہے. ٹیلنٹ کو مارننگ شو ہے جس نے موقع دیا ہے, جس سے لوگ آگے بڑھیں. صحیح. میں تو اس بات میں بہت تعریف کرتی ہوں مارننگ شوز کی, کیونکہ مارننگ شوز سے ایک تو یہ آپ ہوسٹ وغیرہ کی تیاری, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, مجھے تھا شوق تیار ہونے کا, مگر ایک لمٹ میں اور نارمل تھا. مگر جب میں ہوسٹ کو دیکھتی ہوں, ہر چینل سے آپ کو دیکھا ہوا, دوسرا چینل دیکھا ہوا, تیسرا, تو ہم لوگوں میں نا پتہ نہیں ایک امنگ آتی ہے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے, اس طرح جوڑا کیری کرنی چاہیے. میں یہ بات پتہ نہیں ہمیشہ کہتی ہوں, ہمیں مارننگ شو کی ہوسٹ وغیرہ کی اس چیز کو اپریسیشن میں, مطلب میں کہوں گی کہ ہم لوگ کو اویئرنیس آئی ہے. ہم لوگ زبردست نوٹ ہے, لیکن اس نوٹ پر ہمارے وقت ہو گیا, کان میں آواز آ رہی ہے, اس بریک کی وقت ہو گیا بریک کا. جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک. ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے ہیں. اچھا, میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنے والی تھی, وہ یہ کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی یا کامیڈی کو بھی لیں, ہم زیادہ تر میلز کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, یا نظر بھی ہمیں بڑے بڑے جو کمیڈین جو بڑے نام ہیں سارے میل ہیں, بہت کم کوئی خاتون نظر آتی ہیں. تو ایسے ماحول میں خود کو منوانا اور اپنا کام دکھانا, لوگوں کو واقعی ہنسانا کتنا مشکل ہے؟ بالکل, میں یہ بات آج کھل کے کہہ رہی ہوں. ہاں, کھل کے کہیں. عورت کامیڈی کرتی ہے نا, یا خود لکھ رہی ہو یا خود کر رہی ہو, وہ واقعی کافی مشکل کام ہے, کیونکہ لائف اتنی ٹف ہے, اتنی تکلیفیں ہیں, مہنگائی ہے, ذمہ داریاں, سوچیں, فکریں, کہ اگر کوئی ہمیں مسکراہٹ بکھیرتا ہے, یا سوشل میڈیا دیکھ لیں, کسی ایک کو آپ اگر کسی مشہور اس کو دیکھیں, کوئی کپل آ رہا ہے جسے وہ ہمیں ہنسا, تو میں اس کے کمپلیمنٹ میں ان کو جو کامنٹ دیتی ہوں نا, یا ایموجیز بھیجتی ہوں, تو اتنا پیارا ان کا رسپانس آتا ہے, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار ان کی باتوں سے ہماری چہرے پہ خوشی آئی. مطلب میں ایز اے فرینڈ آپ سے بات کہہ رہی ہوں کہ یہ سچ ہے کہ کسی کو ہنسانا بہت مشکل کام ہے, کہ لوگ چہرے پہ ہنسی آتی نہیں, جہاں آ گئی سمجھ لیں بس دل جیت گیا. مطلب بالکل یہ آپ کہنا کہ ایک کامیڈی بن گئی, آپ نے چینل پہ کر لی, یہ آسان بات نہیں ہے. جب آپ ایکٹنگ ڈرامے میں بھی کر رہے ہو نا, کامیڈی میں, تو آپ کو اپنے آپ کو پورا اس کریکٹر میں ڈھالنا ہوتا ہے. اچھا, کیا ہوتا ہے کامیڈی آپ کرتے وقت, کیا آپ کا اس مطلب خود بھی ہنسنا, آپ کو خود بھی اس پر ہنسی آ رہی ہو, آپ اس کو انجوائے, جیسے ہم ڈانس کو کہتے ہیں کہ آپ خود اگر انجوائے کرتے ہیں تو وہ پرفارمنس آپ کو الگ نظر آتی ہے, اگر ڈانسر خود انجوائے نہیں کرتا تو وہ پرفارمنس بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو کیا کامیڈی کے لیے بھی یہ ہے کہ انسان خود اپنی کامیڈی پر انجوائے کر رہا ہو, ہنس رہا ہو, یا اندر سے وہ سیریس ہو؟ کیا میں آپ کو سچ بتاؤں, جب میں نے کامیڈی فرسٹ ٹائم کی نا, اور کافی دن تک کی, تو میں جب کر رہی ہوتی تھی تو میں اس بات کو کہتی تھی ہنس کے, اور ٹھٹا مار دیتی تھی. میرا اپنا انداز تھا نا کہ میں اس کو انجوائے کرنا چاہ رہی تھی, اور کہتے ہیں نا اوپر کریٹ کرنا, ہائٹ پہ ادھر. تو مجھے لوگوں نے یہ کہا, ایسا کیسے ہوتا ہے کہ آپ کامیڈی کی خود بات کے خود ہنس دی؟ تو جس کی جو رائے, آپ وہی والی بات آ گئی, ہیومن رائٹس میں کہ اظہار رائے کا ہر کسی کو حق ہے. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. ہاں, لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا, مگر مجھے پھر بھی سمجھ آیا. میں کرتی تھی اور کہہ کے بات ہنس دیتی تھی. جیسے میں کچھ بات ہو رہی تھی تو وہ اداس بیٹھا تھا, تو میں نے اسے ہنسانے کو کہا, ایسے ہی میں نے کہا یار دنیا گول ہے, دنیا گول ہے, ایسے گھومتی ہے, ایسے گھومتی ہے, چوہے کو بلی سے, بلی کو کتے سے, کتے کو بیوی سے, اور بیوی کو پھر چوہے سے ڈر لگتا ہے, دنیا پھر وہی گول آ کے گھوم گئی. تو یہ ایک مذاق تھا, ایک جملہ بے ساختہ ایک دم سے مسکرا دی, کیا کہہ گئی, انہیں لگا یہ تو سیریس بیٹھی ہے. تو یہ
آپ کا ڈائلاگ ڈلیوری یا ضروری نہیں ہوتا خاص لفظوں، ایسا نہیں ہوتا یہ کامیڈی تو سمپل اسٹائل سے بھی کرنا ہوتا ہے. کئی بار آپ کامیڈین بیٹھا ہوتا ہے صرف اپنے ایکسپریشن سے کر دیتا ہے. میں لائیو ہاں میں شو کر رہی تھی اور وہ ریکارڈنگ تھی اس دن، تو ایک بڑے اچھے گیسٹ ہیں ہمارے، وہ سیلیبریٹی، وہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بچہ ایک پوتا آیا ہوا تھا، وہ بیٹھا تھا. آپ یقین کیجئے وہ بچہ بالکل سیریس دادا کے ساتھ بیٹھا ہے. جب میں نے اسٹارٹ کی کامیڈی، کیونکہ ہلکی سی انٹری دی تھی کہ میں ان کے ساتھ اسٹارٹ لوں گی اور پھر چلی جاؤں گی، جب میں نے کی ہے تو اس بچے کا جو ہنس ہنس کے عالم تھا، تو وہ ہوسٹ نے اور سب گیسٹ تھے، انہوں نے کہا کوئی ہنسے نہ سے. آج دل خوش ہو گیا کہ بچہ بہت. اور پھر جب وہ شو ختم ہوا ہے اس کے چہرے سے ہنسی اور مسکراہٹ، وہ کہتا تھا جس انداز سے یہ آنٹی بول رہی ہیں، کیونکہ میں بالکل بچہ بن گئی تھی اس کے ساتھ. وہ بیٹھا ہے، سمجھ گئی. بس آپ سمجھے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق. یہ نہیں دیکھنا میرا چہرے کے ایکسپریشن کیسے ہیں، میں موومنٹ کیسے کر رہی ہوں، میں تو اسٹائل، بس کام پہ فوکس کرنا ہے. اب میرا سر درد دکھانا تھا مجھے کامیڈی میں، میں نے خود ہی اسکرپٹ لکھا تھا. اب میں باقاعدہ دوپٹہ لپیٹ کے میں باقاعدہ پتہ چلے. اب میں نے اسے شعر بھی بولے، اب شعر میں نے کامیڈی میں بنائے. اب یہ بڑا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو مطلب آسان بات نہیں ہے. آپ میں خود آپ کو بات، میں نے اسی لیے آپ سے آپ کے، حالانکہ آپ کے پاس بہت سارے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں میں بڑی سیریس انسان ہوں. زیادہ تر کامیڈی کرنے والے لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا وہ اندر سے بڑے دکھی اور سیریس ہوتے ہیں. یہ ٹرو ہے. چارلی چیپلن یاد آ گیا مجھے اس وقت. صحیح ہے نا. یہ زیادہ تر جتنے بھی آپ کامیڈین سنیں گے وہ انر جو ہوتا ہے ان کا بڑا سیڈ اور بڑا سیریس ہوتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کیوں ہے، کیا ہے، یہ ریالٹی ہے. لیکن اور شعر و شاعری کرتی ہیں. جلدی سے ایک شعر سنا دیں کیونکہ وائنڈ اپ کا وقت ہو رہا ہے. ہمیں کان میں آواز آئی ہے کہ شعر و شاعری بھی کرتی ہیں. جلدی سے ابھی 1 2 3 شروع. پتہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے شعر سننا ہے. شکر کریں آپ سے گانا نہیں کہہ رہے، وہ گانا بھی سن رہے ہیں آج کل. تو میں خوبصورت سے 2 لائنیں سنا دیتی ہوں. چلے میری خواہش ہے اتنے پیارے شو پہ آپ کے. ٹھیک ہے. اے زندگی تجھے ڈھونڈوں کہاں، تجھے ڈھونڈوں کہاں، دریاؤں کے کناروں پہ، میٹرو کے چینل پہ، ارسلا طاہر کی باتوں میں. اے زندگی تو ہے یہاں، ہاں ہے یہاں. زبردست، اس کو کہتے ہیں کریٹیوٹی. زبردست. اور آپ بھی جاتے جلدی سے ایک میسج اچھا سا دے دیں تو پھر ہم اللہ حافظ کریں. انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھ اور پریشانی میں ہنسی آنے لگے. ٹرو ہے. اپنا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آیا ایز یوزول، اور آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا، اور سیکھ لیا ہے تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہو گیا آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا اینڈ بائے بائے.